بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں ایک طولانی روایت کی ضمن میں بیان ہوا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کہ میں آپ کے دو گروہوں کے ذریعے مدد کروں گا، ایک گروہ مخفی طور پر اور دوسرا گروہ ظاہری طور پر مدد کرے گا۔ پہلے گروہ کے سب سے بہترین رئیس جناب ابو طالب اور دوسرے گروہ کے سب سے بہترین سرپرست ان کے فرزند حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ اہل علم پر یہ بات واضح ہے کہ یہ دونوں گروہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے ہمیشہ دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ مخفیانہ مقابلہ ظاہری مقابلے سے کم نہیں ہوتا۔ ایمان ابو طالب کے بارے میں ایک اور مناظرہ۔ ایک مدرسہ میں میرے اور اہل سنت کے عالم کے درمیان حضرت علی علیہ السلام کے پدر بزرگوار جناب ابو طالب کے ایمان کے سلسلے میں ایک مناظرہ ہوا۔ سنی عالم، ہماری معتبر کتابوں میں ابو طالب کے بارے میں روایات مختلف بیان ہوئی ہیں۔ بعض میں ان کی مدح و ثنا کی گئی ہے اور بعض میں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ مؤلف ائمہ معصومین علیہ السلام جو اطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کی پیروی کرتے ہوئے شیعہ علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ جناب ابو طالب ایک ممتاز شخصیت، مومن اور راہ اسلام میں بہت زیادہ کوشش کرنے والے فرد ہیں۔ سنی عالم، اگر ایسا ہے تو پھر جناب ابو طالب کی ایمان نہ لانے پر بہت سی روایات موجود ہیں۔ مؤلف جناب ابو طالب کا جرم یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے پدر بزرگوار ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی سخت دشمن، جن میں سر فہرست امیر شام ہے، سب نے بیت المال سے دین فروشوں کو ہزاروں دینار دیے تاکہ جعلی اور جھوٹی روایتیں گھڑیں، اور ان روایت گھڑنے والے سیم و زر کے غلاموں کی بے شرمی نے اتنا کام کیا کہ ابو ہریرہ جو جھوٹی روایت گھڑنے میں مشہور ہے سے نقل کیا گیا، اس نے کہا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحلت کے وقت وصیت کی علی کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، لہٰذا امیر شام اور دیگر بنی امیہ خلفاء کے زمانے میں شکم پرست اور بے شرم و ذلیل لوگوں نے جناب ابو طالب کے مشرک ہونے پر جعلی احادیث گھڑی۔ ظاہر سی بات تھی کہ ان لوگوں نے جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے میں اس قدر غلط پروپیگنڈا کیا جس کا 1000واں حصہ بھی ابو سفیان کے بارے میں نہیں کیا۔ اس کا باطن پلید تھا اور پوری زندگی کے کارنامے سیاہ تھے، چنانچہ اس گندی سیاست کے تحت ہی جناب ابو طالب پر مشرک ہونے کی تہمت لگائی گئی۔ سنی عالم، قرآن مجید کی سورہ انعام آیت نمبر 26 میں ارشاد خداوندی ہے، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور دوسروں کو اس سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دوری کرتے ہیں۔ اس آیت سے مراد بعض ہمارے مفسرین کے قول کے مطابق یہ ہے کہ بعض لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے تھے لیکن پھر بھی خود پیغمبر سے دوری کرتے تھے۔ یہ آیت ابو طالب جیسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو دشمنوں کے مقابلے میں پیغمبر کا دفاع کرتے تھے لیکن ایمان کے لحاظ سے ان سے دوری کرتے تھے۔ مؤلف کا قول، اولاً جیسا کہ ہم بیان کریں گے، آیت کے معنی اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے کیے ہیں۔ ثانیاً، بالفرض اگر ہم مان بھی لیں کہ یہی معنی صحیح ہیں تو بھی کسی دلیل کے تحت یہ آیت شریفہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں صادق آتی ہے۔ سنی عالم، دلیل یہ ہے کہ سفیان ثوری حبیب ابن ابی ثابت سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا، یہ آیت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ لوگوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزار و اذیت پہنچانے سے روکتے تھے،
لیکن خود اسلام سے دور رہے۔ مؤلف آپ کے جواب میں مجبوراً چند چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، آیت کے معنی اس طرح نہیں ہیں جس طرح آپ نے کیے ہیں، بلکہ آیت کے قبل و بعد کے پیش نظر کفار و مشرکین کے بارے میں ہے، جس کے ظاہری معنی یہ ہیں کہ کفار لوگوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکتے تھے اور خود بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کرتے تھے، لہٰذا آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دفاع کی کوئی بات نہیں ہے۔ نمبر 2، لفظ ینعونا دوری کے معنی میں ہے، جبکہ جناب ابو طالب علیہ السلام ہمیشہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور کبھی بھی آپ سے دوری نہیں کی۔ نمبر 3، سفیان ثوری کی روایت جس میں ابن عباس کی طرف نسبت دی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مذکورہ آیت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ روایت چند لحاظ سے قابل تردید ہے۔ نمبر 1، سفیان ثوری یہاں تک کہ خود بزرگ علماء اہل سنت کے اعتراف کی بنا پر جھوٹا اور غیر موثق ہے، اور ابن مبارک سے منقول ہے کہ سفیان ثوری تدلیس کرتا تھا، یعنی جھوٹ بولتا تھا اور حق کو ناحق اور ناحق کو حق کر کے پیش کرتا تھا۔ اس مذکورہ روایت کا دوسرا راوی حبیب بن ابی ثابت ہے، اور یہ بھی ابو حیان کے قول کے مطابق تدلیس سے کام لیتا تھا۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ مذکورہ روایت مرسل ہے، یعنی حبیب اور ابن عباس کے درمیانی راوی حذف ہیں۔ ابن عباس مشہور و معروف افراد میں سے ہیں جو ایمان ابو طالب کا عقیدہ رکھتے تھے، لہٰذا کس طرح ممکن ہے کہ وہ اس طرح کی روایت نقل کریں؟ اس کے علاوہ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے کہ جناب ابن عباس نے مذکورہ آیت کے معنی اس طرح کیے ہیں، کفار لوگوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے روکتے تھے اور خود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے۔ مذکورہ روایت کہتی ہے کہ یہ آیت صرف ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جبکہ لفظ ینہونا اور ینعونا جمع کے صیغے ہیں۔ اس بنا پر بعض تفسیر کے مطابق مذکورہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کو شامل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، لیکن ان میں سے 3 مومن چچا یعنی حمزہ، عباس اور ابو طالب کو شامل نہیں ہیں۔ مزید وضاحت: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے دوری کرتے تھے، جیسا کہ اپنے چچا ابو لہب سے دوری اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن جناب ابو طالب کے ساتھ ان کی آخری عمر تک خصوصی رابطہ تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال نام رکھا اور ان کے جنازے کی تشییع کے وقت فرماتے جاتے تھے: وَابْتَعْهُ وَحَزَرْنَاهُ عَلَيْكَ كُنْتَ عِنْدَكَ بِمَنْزِلَةِ الْعَيْنِ مِنَ الْحَدَقَةِ وَالرُّوحِ مِنَ الْجَسَدِ۔ اے پدر بزرگوار، آپ کی موت میرے نزدیک کس قدر غمناک ہے۔ میں آپ کے نزدیک آنکھ میں پتلی کی مانند اور بدن میں روح کی طرح تھا۔ کیا واقعتاً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی ناجائز تہمت لگائی جا سکتی ہے کہ آپ کسی مشرک کی اس طرح تعریف کریں اور ان کی وفات پر اس قدر غم و اندوہ کا اظہار کریں، جیسا کہ قرآن مجید میں متعدد آیات یہ اعلان کرتی ہیں کہ مشرکین سے بیزاری اختیار کرو؟ کیا حضرت علی علیہ السلام بہت قیمتی انگوٹھی پہنتے تھے؟ اشارہ: ہم سورہ مائدہ کی 55 نمبر آیت میں پڑھتے ہیں: انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا ولی صرف اللہ، اس کا رسول اور وہ صاحب ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں
زکوٰۃ دیتے ہیں۔ شیعہ اور سنی دونوں متواتر روایت نقل ہوئی ہے کہ یہ آیت مبارکہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ آیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی رہبری اور ولایت کی دلیل ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک سائل نے آ کر سوال کیا تو کسی نے اسے کچھ نہیں دیا۔ حضرت علی علیہ السلام اس وقت رکوع میں تھے، اور اسی رکوع کی حالت میں آپ نے اپنے دائنے ہاتھ کی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، اور سائل نے آ کر آپ کی انگلی سے وہ انگوٹھی اتار لی۔ اس طرح آپ نے نماز میں صدقہ کے طور پر اپنی انگوٹھی فقیر کو دے دی، اور اس کے بعد آپ کی تعریف و تمجید میں یہ آیت نازل ہوئی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔